آج مسلمانوں کے سروں پر جو یہ مصیبتیں منڈرا رہی ہیں، یہ ہمارے ہی اعمال کا بدلہ ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے حکم کو چھوڑ رکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ رکھا ہے، تو مصیبتیں آنا تو طے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سروں پر ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کرے گا کہ جو ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ایسے ہی پریشان کرتا رہے گا۔ ویسے کسی ظالم کی حکومت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی، ہر ظالم کا انت طے ہے۔ فرعون نے بھی لمبی حکومت کی، اپنے شہر کے ہر بچے کو قتل کرا ڈالا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو سکے۔ اگر پیدا ہو گئے تو پیدا ہوتے ہی قتل کر دوں گا، اس لیے اپنے شہر کے ہر بچے کو قتل کرا ڈالا۔ مگر اللہ نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے گھر میں پروان چڑھا دیا، اسی کے گھر میں بڑا کیا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اور فرعون جو حکومت کرنا چاہتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس کو دریائے نیل میں ڈبو کر مار ڈالا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ نمرود کا ارادہ بھی ایسا ہی تھا کہ وہ لمبے عرصے تک حکومت کرے، مگر اللہ نے ایک مچھر کو اس پر مسلط کیا اور ایک مچھر کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ شداد کا پروگرام ایسا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں صدیوں عیاشیاں کرے۔ لوگوں سے کہتا تھا کہ مجھے خدا مان لو، اللہ کے پاس بھی جنت ہے، میرے پاس بھی جنت ہے، اللہ نے بھی دوزخ بنائی ہے، میں نے بھی دوزخ بنا دی ہے۔ مگر اللہ نے ایسا پروگرام فٹ کیا کہ اسے اس کی بنائی ہوئی جنت دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اپنی جنت میں ایک پیر نہ رکھ سکا۔ یزید نے کیا کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا اور اپنے لیے ایک لمبے عرصے چلنے والی حکومت تیار کی، مگر اللہ نے ایک زہریلا اس کی ٹانگ پر زخم دیا اور اسے ہلاک کر دیا اور ایک عبرتناک موت دی، اور آنے والی نسلیں بھی ختم ہو گئی۔ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ ہٹلر کے ارادے بھی الگ تھے، وہ اور بھی ظلم کرنا چاہتا تھا، وہ اور بھی ناحق قتل کرنا چاہتا تھا۔ دیکھو، سامنے کوئی بھی ہو، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اگر آپ اس پر ظلم کرو گے تو اللہ آپ کو نہیں بخشے گا۔ ہٹلر نے کتنے یہودیوں کو قتل کیا، کتنا ظلم کیا، مگر اللہ نے حالات ایسے بنائے کہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ خودکشی کرنے پر۔ میرے بھائی، ظالم کی حکومت زیادہ دیر نہیں رہتی، انت اس کا ہو ہی جاتا ہے۔ مگر ہم مسلمان اتنے واقعوں کو دیکھ کر، اتنے قصوں کو دیکھ کر، اتنی حقیقتوں کو دیکھ کر بھی ہم نہیں سمجھ پاتے۔ میرے بھائی، وقت ہے، اللہ نے وقت دیا ہے سدھرنے کا، تو سدھرے۔ اللہ نے یہ تھوڑی نہ کہا ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ دو اور میری عبادت میں لگ جاؤ۔ یہ کب کہا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ اللہ نے کہا ہے میں نے تم پر صرف 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، 5 وقت کی۔ ان نمازوں کو ادا کرو، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرو۔ کمانے کے لیے منع نہیں کیا، کاروبار کرنے کے لیے منع نہیں کیا، بلکہ کاروبار کو، کمانے کو
آپ کے چلنے کو، آپ کے پھرنے کو، آپ کے بولنے کو، آپ کے سونے کو، آپ کے کھانے کو، ہر چیز کو اللہ نے دین بنایا ہے۔